الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو تمام ضروریات سے فارغ ہو کر، تمام ضروریات سے نکال کر، تمام مشغولیات سے نکال کر اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا. میرے محترم بزرگوں، انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا ہر کام اچھا ہو، ہماری زندگی اچھی سے گزرے. میرے محترم بزرگوں، ان چیزوں کے لیے سب سے پہلے ہمارا کردار اچھا ہونا ضروری ہے، ہمارا عمل صحیح ہونا ضروری ہے. باہر تو اچھا دکھتا ہے، لیکن اگر اندر اچھا ہو تو باہر خود بخود ہی اچھا ہو جائے گا. میرے محترم بزرگوں، ہر چیز کا ایک پہلو ہوتا ہے، لیکن دین کا اور نماز کا جو پہلو ہے وہ قرآن کریم ہے. تمام روئے زمین کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور قرآن کریم کو ایک طرف رکھ دیا جائے، پھر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے محترم بزرگوں، 4 کتابیں آئی: توریت، انجیل، زبور، آخر میں قرآن کریم آیا. میرے محترم بزرگوں، 3 کتابوں کو اٹھا لیا گیا، لیکن قرآن کریم جو آیا ٹکڑوں پہ، آیتوں پہ، سورتوں پہ، لیکن وہ ایک جگہ ایسا جڑ گیا. قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن قرآن کریم کا ایک نقطہ، ایک حرف کوئی مٹا نہیں سکتا. میرے محترم بزرگوں، صحابہ کرام کا جو طور طریقہ تھا وہ قرآن کریم کا تھا. کوئی کام کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم سے کیا کرتے تھے. دفتروں کے چکر نہیں لگایا کرتے تھے، تھانوں کے چکر نہیں لگایا کرتے تھے. میرے محترم بزرگوں، ذرا آپ سوچ کر یہ بتلائیے، جو آفیسر، بڑا انجینئر جو ہوتا ہے، ان کے آگے پیچھے پولیس والے ہوتے ہیں، وہ خود کی حفاظت نہیں کر سکتا تو آپ کی حفاظت کیا کرے گا؟ میرے محترم بزرگوں، قرآن کریم کے متعلق
ایک واقعہ ہے، ایک مزدور کام پہ جایا کرتا تھا روزانہ، اور جتنا کماتا تھا وہ گھر پہ لا کے اپنی بیوی کو دیتا تھا، اور اس سے سارا سامان خرید کر کے وہ بسر کر رہا تھا۔ اس طرح نہیں تھا کہ دولت اکٹھا کر کے جمع کرتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، ایک روز ایسا ہوا، وہ مارکیٹ سے جب گزر رہا تھا مزدوری کر کے، تو دیکھا ایک دکان پہ ایک کتاب رکھی ہوئی، یعنی معلوم نہیں تھا کون سی کتاب ہے۔ تو لوگوں سے پوچھا، اس دکاندار سے پوچھا، ہمیں یہ بتلاؤ یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ میرے محترم بزرگوں، دکاندار نے کہا کہ قرآن کریم ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے لیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ان کے دل میں ایک جذبہ ہوا، ایک شوق پیدا ہوا، جو مزدوری کر کے لایا تھا اس مزدوری کا انہوں نے قرآن کریم ہدیہ میں لے لیا۔ جب گھر آیا قرآن کریم کو لے کر، بیوی آئی، بیوی کہنے لگی لائیے کیا لائے ہیں، کیونکہ گھر پہ صبح سے اب تک کچھ بنا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس کا شوہر کہتا ہے میں ایسی چیز لایا ہوں جو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اور ان چیزوں سے ہی ہمارا سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب دکھایا قرآن کریم کو، لیکن ان کی بیوی کہنے لگی بچے تو صبح سے بھوکے ہیں اور اب تک جگے ہوئے ہیں۔ ان کا شوہر کہنے لگا کہ بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کر یہ بتلا دو کہ کل بکرے کا گوشت لائیں گے، پھر تم کھانا کھا لینا۔ بچے سمجھدار ہوتے تھے پہلے کے، تو بچے سمجھ گئے اور سو گئے بھوکے ہوئے۔ اب قرآن کریم کو گھر تک لے آیا، لیکن اتنا بہترین اعلیٰ ترین کتاب ہے، اب اسے رکھنے کی جگہ نہیں۔ اب دونوں میاں بیوی مشورہ کرنے لگے، اب قرآن کریم کو رکھا جائے تو کہاں رکھا جائے؟ تو آپس میں مشورہ ہوا، مشورے میں بات طے آئی کہ قرآن کریم کو آدھے رات صرف ہم رکھیں گے اور آدھے رات صرف آپ رکھیں گے۔ واقعہ میں یوں بتایا جاتا ہے کہ پوری رات قرآن کریم کو سر کے اوپر رکھنے کے بجائے دونوں میاں بیوی حافظ قرآن بن گئے۔ قرآن کریم کا یہ مرتبہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، جس کے سینے میں قرآن کریم ہے، چاہے وہ ناظرہ خان کیوں نہ ہو، اس سے بڑا دیانتدار امانتدار کوئی نہیں ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب ان کے والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہے۔ میرے محترم بزرگوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ساری چیزیں تو بدل سکتی ہیں لیکن قرآن کریم نہیں بدل سکتی۔ یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام سناتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے ہم اور آپس میں اتفاق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے کو لوگ دیکھیں گے، تکیں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سر تک۔ میرے محترم بزرگوں، خود کی بھی پہچان نہیں ہوگی، لیکن اس وقت ایک عالم دین سے کہا جائے گا اور ان کو اتنی طاقت دی جائے گی کہ آپ جسے چاہیں، جس کو چاہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس نے علماء کرام کو، یہ حافظ قرآن کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، میرے محترم بزرگوں، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا
اس حافظ قرآن کی برکت سے اس آدمی کو جنت آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، قرآن کریم کو سیکھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو پڑھنے والے بنیں۔ پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، انسان جس وقت چاہے۔ میرے محترم بزرگوں، کھیتی کرنے کے لیے انسان سیکھتا ہے، کہیں جانے کے لیے انسان سواری کا انتظام کرتا ہے، مہمانی میں جانے کے لیے کپڑے کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان چاہے تو علم آرام سے سیکھ سکتا ہے۔ 65 سال کی اماں بنگلور کے اندر قرآن کریم کو پڑھا۔ میرے محترم بزرگوں، دارالعلوم دیوبند کے محتمین کا واقعہ ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ رمضان کا مہینہ تھا، سفر میں جا رہے تھے اور جتنے علماء کرام اس کشتی میں سوار تھے سارے اور عالم ہی تھے، حافظ قرآن کوئی نہیں تھے۔ جو سب سے بڑی پہنچ تھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، تو سب ان کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں قرآن کریم سناؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کا معمول تھا روزانہ فجر کی اذان سے لے کر شام تک ایک پارے یاد کرتے تھے اور تراویح میں جاتے سناتے تھے۔ 29 دن میں حافظ قرآن تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اگر کوشش کریں گے تو آپ آرام سے قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں۔ میرا موضوع اصل میں مسجد کا تھا، لیکن قرآن کریم کو نماز کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو پڑھنا۔ آپ کے اندر قرآن کریم ہے تو آپ کی نماز بھی درست ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جسے دعائیں قنوت یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، ابھی شرم آتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، پڑھائی میں کوئی شرم نہیں۔ اگر آپ سے چھوٹے بچے 10 سال کے 7 سال کے بچے اگر قرآن کریم پڑھے ہوئے اب ان کو سنائیں۔ میرے محترم بزرگوں، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کروائیں گے۔ بادشاہ کا واقعہ ہے، اس نے اعلان کیا کہ میں اکیلے ایک مسجد تیار کرواؤں گا۔ میں موضوع کو تبدیل کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا موضوع دوسرا تھا۔ اس میں ایک لکڑہارا بھی بیٹھا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ ہماری بھی کچھ تعاون اس مسجد میں لگ جائے۔ میرے محترم بزرگوں، لکڑیاں بیچتا تھا اور لکڑیاں بیچ کر زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس نے کچھ لکڑیاں بیچ کر کچھ اینٹوں کا انتظام کیا اور لکڑیوں کے اندر باندھ کر کے گٹری بنا کر بادشاہ کے سامنے آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا، حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے لکڑی بیچ کر کچھ اینٹیں لی ہیں، آپ اسے اپنی مسجد میں لگا دیں۔ تو بادشاہ نے کہا ہم نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، پوری مسجد ہم اپنی کمائی سے بنوائیں گے، اپنی طرف سے بنوائیں گے، کسی کا کچھ نہیں لے گا۔ تو لکڑہارے کے دماغ میں ایک بات آئی، جہاں مسجد کی اینٹ رکھی ہوئی تھی وہاں انہوں نے اپنی گٹری کھولا اور ان اینٹوں سے ملا دیا، مکس کر دیا۔ اب اینٹ جب مکس ہو جائے گی پتہ نہیں چلے گا کس کا اینٹ ہے۔ جب مسجد کا کام شروع ہوا، کام کافی دور تک چلا، تو بادشاہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ہمارا ایک محل جنت میں تیار ہے، لیکن ہمارے محل کے سامنے ایک اور محل تیار ہے۔ تو فرشتوں سے پوچھا یہ ہمارا محل ہے لیکن ہمارے محل کے سامنے کس کا محل ہے؟ تو فرشتوں نے کہا اس لکڑہارے کا ہے۔ مسجد تو ہم نے بنوائی، لکڑہارے کا محل کیسے تیار ہو گیا؟ فرشتے نے کہا اس مسجد میں جو اینٹ لگی ہے اس میں لکڑہارے کی بھی اینٹ لگی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، سب سے بڑا دولت مند وہی ہے جو خرچ کرنا سیکھے دین کے لیے۔ جو غریب ہیں وہی دولت مند ہے، کیونکہ ان کے دل میں طلب ہوتی ہے کہ ہم بھی کچھ اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں، اللہ کے راستے کے لیے خرچ کریں۔ کہیں جاتے ہیں ایمانداری میں سب سے پہلے کچھ نہ کچھ ساز و سامان انتظام کرتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں ان کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے
ہمارا جو آگے کا سفر ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرنا ہے نا. نماز کی تیاری ہے, قرآن کریم کو پڑھنا ہے, اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی. وقت قریب ہے, اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے, پتھراواڑی کے قریب مالچھڑی گاؤں پڑتا ہے, وہاں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے. ابھی دیوار مکمل ہو گیا ہے, لینٹر کا پورا لینٹر ڈھلائی باقی ہے. امام صاحب جو تشریف لائے ہیں مسجد پہ, تو آپ سب حضرات سے معدبانہ عاجزانہ گزارش ہے مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے, کیونکہ آپ مسجد کے لیے اگر خرچ کریں گے تو آپ کے لیے اللہ جنت میں محل تیار کروائے گا. اگر مسجد میں ایک اینٹ کا بھی پیسہ آپ کا لگ گیا تو آپ کے لیے جنت میں محل تیار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کریم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کے لیے خرچ کرنا آسان فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے واقع